پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی آپ کی صحت کے حوالے سے، کرونا وائرس کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو ہوئی۔ اس سے بچنا کیوں ضروری ہے، ویکسینیشن کے حوالے سے جو ابہام پایا جاتا ہے، جو سوالات ہیں، اس کے اوپر تفصیلاً ہم نے گفتگو کی ہے۔ اور پروگرام کا یہ دوسرا حصہ ہے، اس میں اسکیجول گیسٹ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں گے اور ان سے بھی بات ہوگی آپ کی صحت کے حوالے سے۔ یہ سلسلہ ہم نے کافی عرصے سے شروع کر رکھا ہے، جس میں ہمارے پاس یہاں پر معزز مہمان موجود ہوتے ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے، اور بہت سارے آپ کے سوالات موصول ہوتے ہیں۔ وہ سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ دوسرے سیگمنٹ میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو، دیکھنے والوں کو زیادہ سے زیادہ موقع دیا جائے، وہ پروگرام میں شامل ہو سکیں اور اپنی صحت کے حوالے سے سوالات کر سکیں۔ گزارش آغاز میں یہ ہے کہ اس سیگمنٹ میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ موقع دیا جائے لوگوں کو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ چند چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ جب بھی آپ پروگرام میں کال کریں تو کال کرنے کے بعد ٹی وی سے تھوڑا سا اپنے آپ کو دور کر لیں، کیونکہ آپ اپنی اگر آواز سننے کی کوشش کریں گے ٹی وی پہ تو پھر اس سے آپ سے جو ہے وہ بات ہم سے ٹھیک طرح سے نہیں ہو پائے گی، کیونکہ ٹی وی پہ جو آپ پروگرام دیکھتے ہیں اس میں تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے۔ سوری، آپ جس فون کے ذریعے آپ نے کال ملائی ہے اسی کے اوپر آپ ہم سے بات کیجیے، اپنی بھی آواز سنیں، ہماری بھی آواز اس کے اوپر سنیں، بات مختصر ہو، اپنا نام، اپنے شہر کا نام یا علاقے کا نام آپ بتائیے، اور اس کے بعد اپنی بیماری کے حوالے سے بتائیے، اور پھر جواب آپ کو ٹی وی کے اوپر سننا ہوگا۔ تو یہ چند گزارشات ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر نیچے نمبر 1 دیا جائے گا سبز رنگ کی پٹی میں، جس کے اوپر آپ کال کریں گے تو اس پروگرام میں شامل ہو سکیں گے۔ اور یاد رکھیں جو دیگر نمبر جو اسکرین کے اوپر چلائے جاتے ہیں وہ ہمارے ڈاکٹرز یا حکمہ جو بھی یہاں پر موجود ہوتا ہیں، ان کے ذاتی نمبر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خود پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، تو پروگرام کے بعد زیادہ بہتر ہے کہ اس پہ رابطہ کیا جائے اور ان سے جو ہے وہ بات کی جائے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور ہمارے معزز مہمان اسٹوڈیوز تشریف لا چکے ہیں، ان کا تعارف ایک ڈاکیومنٹری کی شکل میں ہم نے بنا رکھا ہے، پہلے وہ آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ دکھائیے۔ پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید A.N. عسکری کا مختصر خاندانی تاریخی پس منظر۔ طب نبوی کے میدان میں 11 پشتوں سے علمی و ادبی، صحافتی اور انسانی خدمات سر انجام دینے والے دنیا طب کے تاریخی خاندان کا تعارف پیش خدمت ہے۔ مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا، جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا۔ آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں۔ ہندوستان و پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ، حیدرآباد دکن، مالیرا کوٹلہ، رامپور اسٹیٹ، لوہار اسٹیٹ، سندھ کی خیرپور میرس، خیرپور اسٹیٹ، سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب، جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا، حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے پوتے، طبیب شاہی، عمائدین سلطنت، ایران، افغانستان، اردن، پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج، طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند، والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج، امریکن کوالیفائڈ معالج، چائنیز، عربی، انڈین ہومیوپیتھ، نیچر اپیتھک، آریوتھک، یونانی اور طب نبوی، جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری، قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں جد و جہد آزادی کی سب سے بڑی جماعت خاکسار تحریک، جس کے بانی مجاہد اعظم حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے، جن کی قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مزاحمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی۔ آزادی کی اس جد و جہد میں شہادتیں، قربانیاں اور انسانی خدمات سر انجام دینے والی اللہ کے سپاہیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک، جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد، ممتاز شاعر، ادیب و صحافی، انسانی خدمات پر مامور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری۔ یہ جی معزز مہمان کا ایک مختصر تعارف تھا جو ہم نے ڈاکیومنٹری کی شکل میں بنا رکھا ہے، وہ آپ کو دکھایا، اور آج موضوع کی طرف آئیں گے۔ مختلف معاملات پر گفتگو ہوگی آپ کی صحت کے حوالے سے، اور اس میں سب سے پہلے جس چیز کے اوپر بات ہوگی وہ تھوڑی سی ابھی کچھ دیر پہلے ہم جب یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ آج پروگرام کیا ہونا چاہیے، جو آب و ہوا میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ماحول کے جو اثرات انسانی صحت کے اوپر رونما ہوتے ہیں،
اس کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور بالخصوص شہر کراچی میں رہنے والے لوگ جو زیادہ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ بن رہی ہے، اس کو آج موضوع گفتگو بنائیں گے۔ میں پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم، پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ موضوع کی طرف آئیں گے، اور جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ہماری بات ہو رہی تھی، یہ کتنا اثر آب و ہوا کا انسان کی زندگی پہ، اس کی صحت پہ پڑتا ہے، اور خاص طور پہ ہم لوگ جس جگہ رہتے ہیں اس خطے میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر بڑی تیزی سے موسمی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور پھر یہ کہ ہم ہمارے ارد گرد جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں جا بجا کچرے کے ڈھیر نظر آتے ہیں، سیوریج کا پانی نظر آتا ہے۔ یہ ماحول ہے جس میں پرورش ہو رہی ہے۔ میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کی جائے آغاز میں، جیسا بھی آپ نے اس کو موضوع گفتگو بنایا ہے۔ جی ہاں، بالکل بہت بڑا تعلق ہے آپ کے ماحول کا، صفائی کا، اور فضائی آلودگی، اس کا بھی بہت بڑا تعلق ہے کہ جو ہمارے شہر میں ہزاروں گاڑیاں چل رہی ہیں، اور پھر پولوشن کا یہ حال ہے کہ گلی کوچے گندگی سے بھرے ہوئے ہیں، گٹر ابل رہے ہیں، یہاں تک کہ پینے کے پانی میں گٹر کا پانی آ رہا ہے، کنٹیمنیٹڈ واٹر جی ایک عذاب میں مبتلا ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ پھر یہاں جو صورتحال گندگی کے ساتھ ساتھ ایسی صورتحال بھی ہے کہ جہاں پر ملاوٹی اشیاء جو ہیں وہ ہر چیز، دودھ میں کیمیکل دودھ مل رہا ہے، پھل سبزیاں، یعنی پھلوں میں بھی اب لوگوں نے کیمیکل ڈالنا شروع کر دیا ہے، بالکل ایسا ہی، اس کو میٹھا کرنے کے لیے تربوز میں باقاعدہ انجیکشن لگائے جاتے ہیں، اور دیگر معاملات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یوں جو ہے جس معاشرے میں ملاوٹ ہو، گندگی ہو، غلاظت ہو، وہاں پر کیسے صحت مند لوگ پیدا ہو سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، وہاں صحت کا معیار کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جب اپنے ہی لوگ اپنے لوگوں کے دشمن ہو جائیں، جی، جب انسانوں کا کے بارے موت کا راستے خود بنانا شروع کر دیں گے، تو پھر ایسے حالات میں لوگ کہاں سے صحت یاب ہوں گے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کام تو ایسا ہے کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، جی بالکل، کہ وہ خود بھی صاف ستھرے رہیں۔ دیکھیں کچن میں اور باتھ روم میں بڑا فرق ہوتا ہے، بالکل ٹھیک آپ نے کہا، لیکن دونوں جگہیں صفائی مانگتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، اگر باتھ روم آپ جہاں پر جا کے رفع حاجت کرتے ہیں، جہاں وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، وہ اگر جراثیم سے بھرا ہوا ہو، گندگی غلاظت سے بھرا ہوا ہو، تو آپ نے کیا وضو کیا اور کیا آپ نے غسل کیا، طہارت حاصل کی، بالکل ایسا ہی۔ پھر اسی طریقے سے اگر کچن میں باورچی خانے میں آپ کی غلاظت اور گندگی ہو، اور وہاں پر آپ کے کھانے پینے کا سامان تیار ہو رہا ہو، وہاں اس رزق میں کیسے برکت آئے گی؟ بالکل ایسا ہی، وہاں کیسے آپ کی صحت بقا قائم رہے گی؟ بالکل ٹھیک۔ تو یہ چیزیں ایسے سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں کہ ہم بہت سارے معاملات میں غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ حکومت اقتدار اعلیٰ سے لے کر ایک ادنا شخص بھی اس وقت لوٹ مار میں لگا ہوا ہے، بالکل ایسا ہی، اور وہ اس کو یہ اپنے انجام کا نہیں فکر کیا کہ میرا انجام کیا ہوگا، میری نسل کا کیا ہوگا، میری قوم کا کیا ہوگا، میرے ملک کا کیا ہوگا، سمجھے نا؟ اس کو قطعاً کوئی بے حسی کی انتہا ہو چکی ہے۔ ایسے ہی، اور ایسے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ جو جب کائنات فطرت جلال میں آتی ہے تو وہ پھر ایسی قوموں کو تباہ بھی کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرتی ہے، کہ جو اپنی بقا کی جنگ خود نہ لڑتے ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، وجہ فرمایا آپ نے، ایسا ہی ہے۔ تو ایسے میں یہ چیزیں میری جذبات کے اظہار ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عذر قرآن اس کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے کہ ملاوٹ کرنے والا شخص واجب القتل ہے۔ بتائیے، اس سے بڑا اور کچھ نہیں کہ جو شخص ملاوٹ کر کے اپنی نسل کو برباد کر رہا ہے، اپنی قوم کو برباد کر رہا ہے، انسانی جانوں سے کھیل رہا ہے، اور پھر وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ جو اس پر اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے، جن کی ذمہ داریاں ہیں، جن کا منصب یہ ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر پہنچایا ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، تو پھر وہ بھی عذاب الہی سے نہیں بچ پاتے، نہیں بچ پائیں گے۔ بالکل ایسا ہی، آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عموماً ہم یہ بات کرتے ہیں اپنے پروگرامز میں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ماحول کو صاف رکھنا، یہ ساری چیزیں یقیناً ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ ذمہ داری ہم پر خود یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کا، اپنے ماحول کا خیال رکھیں۔ اور کیونکہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی گفتگو کے اندر میں یہ سمجھ پایا
کہ ایک جو سینس آف اونرشپ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ کوئی اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اپنا سمجھ کے کام کرنے کے لیے، شہر کے لیے ہی خاص طور پر، تو یہ ایک وجہ نظر آتی ہے جیسے آپ نے سیاستدانوں کا تذکرہ کیا، کیونکہ وہ اونرشپ نہیں لیتے، ہر چیز کو انہوں نے ڈسون کیا ہوا ہے، بس اقتدار پہ قابض رہنا ہے، یہ ساری چیزیں تو زمانے سے چلی آ رہی ہیں، لیکن ہماری اپنی ذمہ داری ہے جو ہم پوری کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ فرمائیے گا اب، کیونکہ آپ کے پاس مختلف بیماریوں کے حوالے سے آ رہے ہیں، آج کل ہم یہ پڑھتے ہیں اخباروں کے ذریعے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑی تیزی سے کینسر کے جو مریض ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے، یا پھر اب جوڑوں کا درد ہو گیا، اس طرح کے مختلف امراض میں مبتلا لوگ ہیں۔ آپ کیا سمجھ سکیں، آپ کی کیا ریسرچ اس کے حوالے سے ہے، اس کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ کیا خوراک میں کیا ایسی چیز ہے جس کا ہم استعمال کر رہے ہیں؟ یا ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے کہ یہ جو ہمارے جو روٹین ہے، میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کریں کہ رات کا کھانا اگر 1 بجے ہوگا تو پھر یہ کیسے معاملات جو وہ ٹھیک ہو دیکھیں، سکیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ مسالے ہمارے ملک میں جو تیار ہو رہے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنی جو مسالے بنا رہی ہیں، ان کا معیار کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اب پرانے مسالے، پرانی کالی مرچ، لونگ لے لیجئے، دیگر معاملات میں دیکھیے، ان کا اگر واقعی ٹیسٹ کریں گے نا، آپ کو اس سے زیادہ فاسد اور گندے مسالے کہیں نہیں نظر آئیں گے، جو انتہائی گھٹیا اور بوسیدہ مسالوں سے تیار ہوتی ہے، جس میں لکڑی کا بورا بھی شامل ہوتا ہے، جس میں مختلف ایسنس ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں آپ خوشبو آئے گی کہ آپ کہیں گے اس میں لہسن بھی ہے، اس میں ادرک بھی ہے، اس میں سارے ایسنس ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ہم بڑے شوق سے منگوا کر، کیونکہ آج کل کی ہماری جو خواتین ہیں وہ اس طرح مسالے نہیں بناتی جیسے ہماری بوڑھی خواتین بناتی تھیں، دادی نانی بناتی تھیں، سمجھے نا، یا ہماری والدہ بنایا کرتی تھی، تو وہ باقاعدہ خود مسالے لا کر ان کو باقاعدہ ان کو گرائنڈ کرنا، سل پہ پیسنا، یہ ایک بڑا طریقہ کار ہوتا تھا، اس سے بڑا ہیلدی ماحول بنتا تھا اور سب چیزیں پیور ہوتی تھیں۔ اب ہم لوگ ہو گئے ہیں آسان پسند، کہ بازار سے جو ہلدی مسالہ منگوا لیں، جناب بریانی مسالہ، قورمہ مسالہ، بنا بنایا مسالہ وہ منگواتے ہیں اور تیار کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی فرمایا آپ نے۔ کالر کو شامل کر لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام سر، میں خیبر خان بات کر رہا ہوں۔ فرمائیے سر، یہ آج سے 3.5 سال پہلے میں نے ہائی اینٹی بائیوٹک کھائی تھی، خالی پیٹ کچھ خالی تھی، لوز موشن تھے، اس کی وجہ سے میرے معدے پہ ریئیکشن کر گئی تھی بلڈ۔ اچھا تو اس کے بعد سر نہ مجھے بھوک لگتی ہے نہ پیاس۔ نہیں سوری، یہ فرمائیے گا کہ یہ اینٹی بائیوٹک لیے کس لیے تھے؟ کون سی بیماری کے علاج کے لیے کر رہے تھے آپ؟ سر مجھے لوز موشن لگے تھے۔ اچھا، لوز موشن کے لیے آپ نے اینٹی بائیوٹک لیے، یہ آپ فرما رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے بولا بڑی یہاں پہ زخم ہے، بڑا پیشاب کا ٹیسٹ نہیں کیا، ویسے مجھے ٹیبلیٹ کچھ دے دی تھی، تو میں نے پھر آخر کلماؤٹ کی ٹیبلیٹ لے لی، وہ میں نے خالی پیٹ لے لی، جس کی وجہ سے میرے معدے پہ ریئیکشن کر گئی۔ اچھا، ابھی آپ کو عمر کتنی ہے آپ کی؟ 41۔ اچھا 41۔ حکیم صاحب آپ پوچھنا چاہیں، سوال کیجئے۔ اچھا بیٹا، کتنا عرصہ پہلے آپ نے لیے یہ اینٹی بائیوٹکس؟ یہ سر میں نے لیے 3.5 سال پہلے سر۔ اس کے بعد ابھی نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس، طبیعت خراب رہتی ہے، معدے میں 2-3 حکیموں کو دکھا کے وہ کہتے ہیں معدے میں سوجن ہے، اینڈوسکوپی بھی سوجن آتی ہے، باقی کوئی بالکل۔ اور کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ پشاور سے بات؟ پشاور سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹا، میں ابھی آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا۔ ٹی وی کے اوپر جواب سنیے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ جواب سنیے، آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، باقی کوئی معاملہ ہو تو مجھ سے فون پہ بھی ڈسکس کر لیجئے گا، بالکل ٹھیک ہے، اپنی رپورٹس بھی بھیج دیں اگر کوئی رپورٹ بنائی ہوئی ہے۔ ویسے یہ ہے کہ اینٹی بائیوٹکس سے اکثر جو بہت ہیوی ڈوز دے دی جاتی ہے اس سے سٹمک ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اس میں ورم آ جاتا ہے، اس کی جو ہے ہر نظام ہضم میں بہت بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہے کہ آنتوں میں بھی پرابلم ہو جاتی ہے۔ آپ یہ دوائیں جو ہیں کوئی بھی کسی قسم کی ایلوپیتھک دوا نہ کھائیں، بلکہ آپ کوشش کریں کہ آپ ہلکی پھلکی غذا رکھیں، سابودانہ کا استعمال کریں، جو کا دلیہ کھائیں، اور سبزیاں ہلکی کالی مرچ ڈال کر یا سبز مرچ ڈال کر سبزیوں کا استعمال کریں۔ مجھے اپنی رپورٹ بھیج دیں، اگر نہیں تو مجھ سے فون پر رابطہ کریں۔ میرے سے ایک دوا ہے عسکری گولڈ اور عسکری گرین، یہ منگوائیے، یہ آپ 2 مہینے کھائیے، انشاءاللہ پہلے ہی ہفتے میں آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی اور آپ کا نظام بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور بیٹا بات یہ کہ پھلوں کا استعمال رکھیں، دودھ دہی کا استعمال
مناسب انداز میں رکھیں. بالکل ٹھیک ہے, اس چیز کی ضرورت ہے. پہلے سب سے پہلے تو خوراک کے بارے میں بتایا گیا, اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ ادویات کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ نمبرز اسکرین کے اوپر چل رہے ہیں, اوپر دیے گئے نمبرز ہیں, آپ ان کے اوپر کال کریں. پروگرام کے بعد جیسے رپورٹس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے, زیادہ بہتر ہوگا کہ اپنی جو آپ نے رپورٹس جو ٹیسٹ وغیرہ کروائیں وہ بھیج دیں, اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے دوا. میں ناظرین کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ پلیز. میرے جو ہے واٹس ایپ پہ تقریباً 12-13 ہزار اس وقت مریض جو ہیں رابطے میں ہیں دنیا بھر سے, پاکستان سے. تو جب بھی آپ کوئی رپورٹ بھیج کریں سینڈ, یا مجھے سے بات کرنا چاہیں تو طریقہ کار یہی ہے کہ 2 بجے کے بعد آپ مجھ سے رابطہ کریں. 2 سے 4 بجے کے دوران میں آپ کا فون پہ آپ سے باقاعدہ طور پہ آپ کو مشورہ بھی دے سکتا ہوں. اس کے بعد جو ہے رات میں آپ مجھے 9 بجے کے بعد بھی رابطہ کر کے 9 سے 11 بجے کے دوران میں مشورہ لے سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی پروڈکٹ آپ اس وقت دیکھیں گے ہماری اسکرین پر, یہ ساری ہماری عسکری کی پروڈکٹس ہیں. یہ ہم مارکیٹنگ نہیں کرتے, یہ ہوم ڈیلیوری آن لائن سروس کے ذریعے ہے تاکہ ہماری ادویات کا معیار بھی قائم رہے اور براہ راست مریض ہم سے اپنے اس کے بارے میں بتا بھی سکتے ہیں کہ انہیں کتنا فائدہ ہوا. تیسری بات یہ ہے کہ میرا انشاءاللہ عنقریب لاہور, پشاور اور پنڈی کا دورہ لگے گا. اس میں جو مریض مجھے چیک اپ کروانا چاہتے ہیں وہ مجھے براہ کرم مجھ سے اپائنٹمنٹ لے لیں. یہ تو میرا ایک وہ شیڈول تھا جس کو بارے بتایا کہ ابھی میں کراچی میں ہوں. کراچی میں ابھی 4-5 تاریخ تک میں کراچی میں موجود ہوں, مریض دیکھ رہا ہوں. جن کو دکھانا ہے وہ میرے ایڈریس چل رہا ہے, ان ایڈریس پر اپائنٹمنٹ لے کر تشریف لائیں. یہ تو ایک جزوی بات تھی کہ جو مجھے بتانا کرنا تھا. باقی ابھی جو اس پر بات کر رہے تھے ملاوٹ کے حوالے سے, دیکھیں ایک بہت بڑا ایک تو یہ کہ میں نے بتایا مسالے گھروں میں تیار ہونے چاہیے. جیسے پہلے ہوا کرتے تھے, اگر آپ صحت مندی کی طرف آنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے اپنی آنے والی نسل کے لیے. جس طرح آپ کی نانی, دادی اور والدہ نے آپ کو مسالے بنا کر آپ کی صحت کی بقا کی ذمہ داریاں پوری کی, میں ماؤں کو بھی کہتا ہوں اسی طرح اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. ٹھیک ہے, کالر کو شامل کرتے ہیں, گفتگو جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. جی فرمائیے, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے بول رہا ہوں. جی آپ کی آواز سن رہے ہیں, سوال کیجیے. آپ کی آواز سن رہے ہیں, فرمائیے جلدی کیجیے. جناب صاحب میرے میں السر ہے, 5-6 سال ہو گئے ہیں. جی دوائی دوا لیا کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. اچھا, عمر کیا آپ کی؟ عمر 50 ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو کتنا عرصے سے السر ہے؟ یہ 4-5 سال ہو گئے, مجھے 3-4 سال ہو گئے. ٹھیک ہے میاں, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ اسکرین پر آئیے, ٹی وی پہ دیکھیے. میں آپ کو ٹھیک ہے, ٹی وی کے اوپر جواب سنیے. بہت شکریہ. کراچی سے کال کر رہا ہے. 4-5 سال سے السر ہے, اور یہ ان کو صرف اتنا میں کہوں گا کہ ایک تو یہ میرے مطبع کے دوا لے لیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ غذا کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے بتایا ایک صاحب کو کہ آپ جو کا دلیہ اور سابودانہ اور لال مرچ سے بالکل پرہیز کیجیے. سبز مرچ میں کھانے پر کھائیے. ٹھیک ہے. اور میرے مطلب میں اپنی رپورٹس لے کر تشریف لائیے. ٹھیک ہے, جو کا دلیہ استعمال کرنا ہے. جو کا دلیہ استعمال کرنا, لال مرچ سے پرہیز کرنا. لال مرچ سے پرہیز کریں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا, مگر آپ ٹھیک مکمل فٹ ہونے کے لیے میرے پاس تشریف لائیے گا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ میں اب یہ بتا رہا تھا کہ یہ فرض جو ہے ہماری یعنی بچوں کے لیے, ماؤں ان کی ماؤں دادی نانی کے جو ان کی تربیت تھی اس کو چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے آسان پسند ہو گئے. ایسا ہی ہے. ایسے ہی بچوں کے لیے کیمیکل دودھ ہے. جس نسل کے بچوں کو جن کو ماں کے دودھ کے بعد جو ہے کیمیکل کا دودھ ملنا شروع ہو جائے. اچھا, دودھ آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہے کیمیکل ہی ہے؟ جی ہاں, کیمیکل ہے, نام دودھ ہے اس کا. دودھ نام. جی ہاں, ایسا ہی. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 80% دکانوں پر کیمیکل ملک مل رہا ہے. ایسا ہی. کراچی ہو یا پنجاب ہو, بالکل ٹھیک ہے. پورے پاکستان میں یہ دودھ جو ہے. اور پھر دوسرا یہ ملک پیک میں جو آ جاتی ہیں چیزیں, پیکنگ میں جو آ جاتی ہیں, ٹیٹرا پیک کے اندر, ٹیٹرا پیک وغیرہ میں, وہ بھی اتنا اس کا نہیں سمجھتے کہ وہ ہائیجینکل انداز میں یا صحت کے حوالے سے اس میں کوئی متوازن غذائیت موجود ہے. بالکل صحیح ہے.
اب ہماری قوم کہاں جا رہی ہے؟ بالکل ایسا. سمجھے نا، ایک طرف تو ہمیں مختلف امراض سے ڈرایا جا رہا ہے جس کا وجود نہیں ہے، سمجھے نا. دوسری طرف اگر آپ اتنے ہی کانشیس ہیں، اتنے ہی عوام سے ہمدرد ہیں، اتنا ہی آپ چاہتے ہیں کہ جناب لوگ کرونا سے بچیں، تو پھر آپ یہ چیزیں ضرور آپ سامنے لے کر آئیں کہ ملاوٹی اشیاء پہ کنٹرول کریں. بالکل ٹھیک ہے. آپ حفظان صحت کے اصولوں پہ آ جائیں. آپ شہر کو صاف کریں، گلیاں صاف ہونی چاہیے، آپ کے گٹر صاف ہوں، صاف پانی ملے، صاف ستھری فضا ملے، اور اسی طریقے سے آپ کے پھل فروٹ سبزیاں گوشت جو ہے اس کو ملاوٹ سے پاک کر دیں. پاک کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے یہ تمام بیماریوں سے پاک ہو جائے گا. شوگر اسی طرح پیدا ہو رہی ہے. ایسا ہی. شوگر کے مریضوں کو میں کہتا ہوں کہ وہ شوگر، ان کی بے اعتدالیاں، غذائی بے اعتدالیاں، ان کی لاپرواہی کی سزا اللہ نے ان کو شوگر کے ذریعے دے دی. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اس قدر چینی، میٹھا، پھلوں کا یہ پھلوں سے اجتناب کیا، اب مٹھائیوں کو چپک گئے، اور آپ نے رات کو کھاتے وہ سو گئے، بے دریغ کھانا. اس کی سزا یہ ہو گئی کہ کسی کو السر ہو گیا، کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو شوگر ہو گئی، کسی کو مختلف امراض ہڈیوں اور جوڑوں کے درد شروع ہو گئے. لوگ وزن کا علاج نہیں کرواتے، لوگ گردن کے اور کمر کے موڑوں اور جوڑوں کا علاج کرواتے ہیں. بالکل ایسا ہی. ایسے اکثر دیکھے ہیں میں نے کہ ان کا وزن جو ہے 130، 135، 40 کلو وزن ہے، مگر وہ آ کے کہتے ہیں حکیم صاحب جوڑوں کا درد کا علاج کرتے ہیں. بالکل. میں ان کا پھر وزن کا علاج کرتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں جب خاموشی سے میں ان کے وزن کم کرنے والی دوا دے دیتا ہوں، تو جب وہ ہفتہ، 1.5 ہفتے، 2 ہفتے کے بعد آتے ہیں تو ان کا 2-3 کلو وزن کم ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو. میں آ رہا ہوں، اس طرف آ رہا ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے. ایک اور کالر ہیں، پہلے انہیں شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. اچھا لائن ڈراپ ہو گئی، غالباً وہ ٹی وی کے اوپر شاید سننے کی کوشش کر رہا تھا. ایک تو یہ، دوسری یہ کہ کچھ لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو یہ جو روٹین کے حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ کیا ان کا روٹین ہے، تو یہ فرمایا جاتا ہے کہ جس صبح کے وقت عادت نہیں ہے کچھ کھانے کی، دوپہر کو تھوڑا بہت کھا لیا، رات میں کھا کر اصل میں پورے دن کی جو ہے وہ کسر نکالی جاتی ہے. اس کی تشریح آپ فرما دیجیے. یہ واقعی یہ آپ نے صحیح بات کی. اکثر مائیں بچوں کو صبح ناشتہ نہیں کرواتی. یہ بچہ کہتا ہے جی صبح ناشتہ نہیں کرتا، اس لیے کہ ماں باپ بھی نہیں ناشتہ کرتے. ایسا ہی ہے. سمجھا نا. یا بچے کے اسکول جانے کے بعد ماں باپ ناشتہ کرتے. ایسا ہی. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. تو یہ ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا ماں باپ کو چاہیے بچوں کے ساتھ کریں، تاکہ بچوں کو عادت ہو، پتہ لگے کہ ماں باپ کیا کھا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بچے صبح یا جو لوگ ناشتہ کیے بغیر جاتے ہیں اور دوپہر بھی بڑا تھوڑا سا کھاتے ہیں اور رات کو پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، وہ بیماری کو دعوت دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ ان لوگوں کی نہ صحت برقرار رہتی ہے، اور وہ اکثر شوگر، بلڈ پریشر اور ہارٹ کی پرابلمز کی دوا یا جسمانی کمزوری، دماغی کمزوری، نظر کی کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. ایسے بچوں کے ایسے اینک لگی ہم نے دیکھی. ٹھیک ہے. اچھا میں اس موضوع پر آؤں گا. ایک چھوٹی سی بریک ہمیں یہاں پر لینی ہوگی. ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی آپ کی صحت کے حوالے سے. پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب تشریف فرمائیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. سوال و جواب کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. پروفیسر صاحب ایک چیز جس کی آپ نے نشاندہی کی بریک پہ جانے سے پہلے، وہ موٹاپے کے حوالے سے. ابھی موٹاپے کا شکار جو لوگ ہیں، موٹاپے کے اس سے ریلیٹڈ ہی بہت ساری بیماریاں ہیں جس کے اوپر ہم پروگرامز میں گفتگو کر چکے ہیں. میں یہاں چاہوں گا ذرا اس کا تذکرہ کر دیجئے. جیسے ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ روٹین خراب ہونے کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، جی اس میں موٹاپا بھی شامل ہے. کیسے اس پہ قابو پایا جاتا ہے؟ پہلے تو صبح اٹھنے کے لوگ عادی تھے، جی فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد جو ہے سیر کرنا، ورزش کرنا، جی، اور اس کے بعد پھر ناشتہ کرتے تھے. ناشتہ بھی اچھا ہوتا تھا، مناسب ہوتا تھا، جو صحت کے حوالے سے بہترین ناشتوں میں قرار دیا جاتا تھا. اب 2-3 بجے سے پہلے لوگ نہیں اٹھتے.
ایسا ہی تمام شہروں میں نے دیکھا ہے، جی کچھ چھوڑ کے گاؤں کے ہمارے دیہی علاقوں میں یہ ایسا ابھی ہی۔ روایت نہیں ہے، مگر بقایا میں یہ دیکھتا ہوں کہ لاہور میں بھی لوگوں نے دیر سے اٹھنا شروع کر دیا۔ بالکل۔ لاہور اس بات میں مشہور تھا کہ صبح صبح لوگ جو ہیں وہ باغوں میں جاتے ہیں، ابھی بھی جی، لوگ باغوں جی۔ میں بھی جاتے ہیں، مگر اکثریت جو ہے، اور کراچی میں ٹھیک ہے۔ تو 80% لوگ جو ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ سو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 12-1-2 بجے سو کر اٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے۔ سر محمد علی بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی محمد علی صاحب سوال کیجیے۔ سر میرا حکیم صاحب سے سوال ہے کہ میں کچھ ڈرگس لیتا تھا، جی کہ میں نے کچھ ڈرگس لیتا تھا، اچھا ڈرگس، ٹھیک ہے ٹھیک۔ جو کہ میں نے گھر بیٹھ کے چھوڑ دی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن الحمدللہ مجھے اس کی اب طلب نہیں ہے، لیکن میری جو گھٹنوں کے نیچے جو ٹانگیں ہیں نا، وہ اتنی شدید درد کرتے ہیں کہ میں ساری رات 2-3 گولیاں بھی کھا لوں نا، لیکن سونے کے لیے، نیند کے لیے، لیکن وہ میری درد نہیں جاتی۔ میں نے بہت میڈیسن یوز کر کے دیکھ لی ہے، بہت چیزیں استعمال کی، لیکن یہ پین نہیں جاتی۔ اگر پھر میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں تو میری ٹانگوں میں اتنی شدید درد ہے۔ اچھا اس کا کوئی میرے لیے کوئی بتائیے گا، کوئی بہترین میرے لیے ہو جائے علاج۔ بیٹا آپ کی عمر کیا ہے؟ سر میری ایج 45 ہو گئی ہے۔ اور کہاں سے بول رہے ہو؟ کراچی سے بات کر رہے کراچی سے بات کر اچھا رہا ہوں۔ اچھا، تو اچھی بات ہے، آپ کراچی میں ہو اور میرے پاس آپ آ جاؤ، اسکرین دیکھیں، میں آپ کو اور کچھ بھی بتاتا ہوں، ٹی وی ٹھیک ہے، دیکھیں۔ بہت شکریہ۔ ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں اس کے اوپر، بڑا اہم موضوع ہے، بڑا اچھا سوال ہاں، انہوں نے کیا۔ چونکہ ایک عرصے تک یہ ڈرگ یوز کرتے رہے، منشیات کا استعمال کرتے رہے، تو خدا کا شکر ہے کہ اب اس سے اور جان یہ چھوٹ اللہ کی چکی ہے۔ رحمت ہے ان پر بے شک ہے۔ کہ ان کو اس سے جان چھوٹ گئی، اور انہوں نے سیلف میڈیکیشن کی ہے، اپنا علاج خود کر لیا ہے، اور یہ جو شخص خود چھوڑنے پہ راضی ہو جاتا ہے، بس وہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس پر بڑا کرم ہے، ماں باپ کی دعائیں ہیں اس پر، بالکل ایسا ہی، جس کی وجہ سے وہ اس سے ذلت آمیز زندگی سے بچ گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب بیٹا بات یہ ہے کہ چونکہ ایک عرصے سے یہ استعمال ہوتے رہی ہیں، آپ کے پنڈلیاں خاص طور پر گھٹنوں کے نیچے جو آپ نے بتایا ہے، پنڈلیوں میں خاص طور پہ اس کا کمزوری واقع ہو جاتی ہے، جی اور جس کی وجہ سے آپ کو درد محسوس ہوتا ہے۔ آپ میرے پاس مطلب آئیں، میں آپ کے لیے بہترین دوا تجویز کر کے دوں گا انشاءاللہ۔ بیٹا چند عرصے میں ہی یہ آپ کی پرابلم ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ۔ اور ڈرگ سے جو بنیادی کمزوریاں جسم میں پیدا ہو گئی ہیں انشاءاللہ وہ بھی رفع ہو جائیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ باقی انہوں نے بہت اچھا یہ کام کیا، میں بہت دعا اچھا دیتا ہوں فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے، آپ کے سارے مسائل حل کرے، اور آپ کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکتوں میں رکھے۔ آمین آمین۔ بہت بہت اچھی بات ہے محمد علی، ہاں۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے اس چیز کا جو ہے جی وہ ہاں، کیا، فیصلہ کیا، اور یہ قوت ارادی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ممکن ہے۔ یہ بڑی لعنت ہے، اس سے آپ نے جان چھڑائی ہے، صحت مند زندگی کی طرف واپس آئیں۔ اور مجھے ایک یقین واقعہ کیجیے- یاد آ گیا اس موقع پر، ضرور ضرور اس کا کہ تذکرہ ایک کیجیے۔ آرمی کے بڑے ہائی آفیسر تھے جو میرے پاس ISI کے تھے، اس وقت میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ جی میری بیٹی جو ہے وہ ڈرگ کا استعمال کر رہی ہے، اور میں نے بہت علاج کیا ہے، لندن بھی لے کے گیا اور دیگر امریکہ میں بھی علاج کروایا، مگر وہ دوبارہ سے اس کا مبتلا ہو گئی، اور میں چاہتا ہوں کیونکہ میری سروس ایسی ہے کہ کسی اس کا بچی کا رشتہ وشتہ بھی نہیں آتا، تو ایک منٹ ذرا کال کو 2 منٹ جی جی ضرور ضرور، میں نے ہولڈ کروایا ہوا ہے جی۔ تو جو میرے پاس لے کر آئے، تو میں نے مختصر یہ ہے کہ میں نے اس بچی کو، خوبصورت بچی جو کہ ڈرگ میں مبتلا ہو گئی تھی، میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آپ کیوں نہیں چھوڑنا چاہتی؟ کہتی چھوڑ دوں گی تو میں مر جاؤں گی۔ تو میں نے کہا جو نہیں پیتے کیا وہ مرتے نہیں؟ جب میں نے اتنا کہا ہے تو اس کو سٹرائک ہوا دماغ میں، کہتی وہ بھی تو مر جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا وقت سے پہلے مرنا جو ہے وہ خودکشی ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اس نے اپنے پرس سے نکالا جو تھی ہیروئن، جی اس نے ڈرگس کو پھینک دیا فوراً، اور میں نے ان کے والد کو کہا جائیے، یہ ٹھیک ہو گئی، اس لیے کہ اس نے خود فیصلہ کر لیا چھوڑنے کا۔ تو جو لوگ خود فیصلہ کر لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بھی کامیاب ہو گئے۔ آپ کال لیجیے۔ ٹھیک ہے، میں کالر کو شامل کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ بات کر رہا ہوں کراچی سے، قادری علاقے سے۔ جی فرمائیے، کیا آپ پوچھنا چاہیں گے؟ میں حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری وائف کو جو ہے نا وہ گھٹنوں کے اندر گدا نہیں پیدا ہو رہا نا، جس کی وجہ سے گھٹنے بالکل کام نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور دوسرا ان کو ہے مسکولر ٹرافی کی بیماری ہے، میں کہتے ڈاکٹر علاج نہیں ہے، حکیم علاج شاید ہے،
جی جتنے بھی ڈاکٹر سے بات کی میں نے کہا کہ ڈاکٹری علاج میں نہیں ہے، یہ جی صرف حکیم علاج ہو رہا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں اگر اس کے لیے تو میرے کو کوئی میڈیسن وغیرہ ہے، کوئی ایسی کوئی دوائی وغیرہ تو وہ حکیم صاحب سے مجھے ہو جائے تو ٹھیک ٹھیک ہے. ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. مسکولر ٹھیک ہے ڈسٹرافی کی ٹھیک ہے. بات کی ہے انہوں نے. جی میں بلکہ یہ اسکرین اس پہ آ جائے، ٹی وی دیکھیں. ہاں ٹی وی کے اوپر آپ جواب سنیے، ابھی آپ کو جی بتا دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے پروگرام. دیکھیں یہ مسکولر ڈسٹرافی جو ہے یہ مسلس کی ڈیمیج ہونے کا ایک عمل ہوتا ہے جو اکثر ایسے لوگوں کو ہوتا ہے جن کی شادیاں کزنز میں ہو جاتی ہیں، اور ان کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی آنے والی نسل جو ہے وہ 2-4 بچے، 1-2 بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جن کے مسل جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں چلنے، پہلے نارمل ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ نارمل کر رہے ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر ان کے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے کیسز میں نے کچھ علاج کیے ہیں، اللہ کی رحمت ہے، بہت اچھے نتائج آئے ہیں، اور اس کا علاج واقعی حکمت میں ہی ہے. طب نبوی میں اس کا بہترین علاج موجود ہے. آپ اپنے بچوں کی رپورٹس لے کر میرے پاس آئیے. کراچی میں ہیں آپ تو میرا ایڈریس چل رہا ہے. انشاءاللہ یہ ایک صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ رحمت کرے گا اور شفا یابی ہوگی. انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر ضرور رابطہ کیجیے. اور یہ ضروری ہے تشخیص، کیونکہ اس کے لیے کرنا ضروری ہے. اور آج کل کیونکہ جیسے واٹس ایپ کے حوالے سے بھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس سے مستفید ہو رہے ہیں لوگ، اس کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. خاص طور پہ جو شہر کراچی سے باہر لوگ رہتے ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں. بتائیے. اصل میں بات تو یہ ہے کہ میں کراچی سے جو باہر میرے کئی بہت سارے مریض ہیں جو پشاور اور بلوچستان اور دیگر صوبوں میں موجود ہے، وہ ایک تو براہ راست مجھ سے رابطہ کر کے اپنی امراض بتائیں، اپنی واٹس ایپ پہ رپورٹس بھیجیں انشاءاللہ. اور رپورٹس بھیجنے کے بعد میں ناظرین یہ بتا دوں، آپ مجھ سے باقاعدہ فون پر بھی رابطہ کر لیا کریں کہ جی ہم نے رپورٹس بھیج دیے، آپ چیک کر لیں. بہت سارے مریض مجھے رپورٹس بھیج دیتے ہیں، مجھے نہیں معلوم ہوتا، نہ ان کا نام پتہ ہوتا ہے کہ نہ ان کی عمر معلوم ہوتی ہے، بس رپورٹس بھیج دیتے ہیں. آپ ان کے ساتھ اپنا نام، عمر اور مزید تفصیل جو ہے وہ آپ وائس میسیج میں دے دیا کریں تاکہ آپ کی تمام رپورٹس میں دیکھوں، تفصیل دیکھ لوں اور آپ کے لیے بہترین دوا تجویز کر دوں. مجھے کال کر کے بتایا کریں کہ جی ہم نے رپورٹس بھیجی. یہ ضروری ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کال کر کے اگر آپ بتائیں گے، کیونکہ بہت ساری رپورٹس آتی ہوں گی یقیناً. بالکل بالکل بالکل. پھر یہ ہے کہ جیسے اب انہوں نے ایک صاحب نے اپنا رپورٹ بھیجی شوگر کے حوالے سے. جی جی. تو میں ان کو اپنے شوگر کے مریضوں کو کہتا ہوں کہ میری دوائیں کھاتے رہیں، مجھے ڈیلی آپ فون کر کے یا ڈیلی میسیج کر کے اپنی فاسٹنگ اور رینڈم رپورٹ بھیجا کریں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ شوگر کا علاج جو ہے وہ میں 90 دن میں اللہ کی رحمت سے شوگر ان کی چھٹ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کا لبلبا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. شوگر جو ہے وہ اصل میں آپ کے میٹابولک سسٹم کی خرابی، جسم پیٹ کی خرابی کی وجہ سے، جگر کی خرابی کی وجہ سے آپ کو شوگر ہوتی ہے. یہ سمجھ لیجئے. یہ نہ کہیں کہ جی ڈاکٹر نے تو یہ کہا ہے. ڈاکٹر ایلوپیتھک طریقہ علاج 150 سال اس کی عمر ہے، جبکہ ہربل طریقہ علاج یعنی طب نبوی کا طریقہ علاج کی عمر 1400 سال ہے. بالکل. جو کہ سائنٹیفک طریقے پر آئی ہے. اور اس سے پہلے بھی انسان جو ہے وہ جڑی بوٹیوں سے ہی علاج کرتے رہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طب کو سائنٹیفک انداز میں پیش کیا عوام الناس میں، اور اس کا مکمل کر دیا. جس طرح دین مکمل ہو گیا اسی طرح طب بھی مکمل ہو گئی. اب اس کی روشنی میں آگے جتنی آپ ریسرچ کرنا چاہیں آپ ریسرچ کریں. یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی سرا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہی. یہ ایک چیز ہے. میں دیکھیں اسی طریقے سے جیسے کینسر کا مریض آتے ہیں میرے پاس، اور کینسر کے مریض بھی اللہ کی رحمت سے وہ 2-3-4 مہینے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ میرا کمال نہیں ہے، میرے نبی کی طب کا کمال ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہ جو وہ کام چل رہا ہے. جی. اور اسی طرح سے موٹاپے کے مریض ہیں جو کہ جن کا وزن میں ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتوں میں 4-5-7 کلو وزن کم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جوڑوں کا درد کے ساتھ ساتھ ہماری اسپائنل کارڈ سروائکل کی پرابلم بھی صحیح ہو گئی. پھر میرے پاس جو مشین ہے کلینک پہ رکھی ہوئی، باقاعدہ پوری تھراپیز کی مشینیں رکھی ہوئی ہیں سروائکل کے لیے، خاص سروائکل کی اور اس کی اسپائنل کارڈ یا ریڑھ کی ہڈی گردن کے موروں کی باقاعدہ الائنمنٹ کر دی جاتی ہے. ان کے موروں کا گیپ نارمل ہو جاتا ہے، وہاں دبی ہوئی نسیں ختم نکل جاتی ہیں. پیرالائز پیشنٹ چند دنوں میں چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں.
تو یہ وجہ میرا کمال نہیں، ٹھیک ہے، سمجھا نا، ٹھیک یہ اللہ کی ذات ہے بے جو شک، شفا یابی فراہم کرتی ہے. بے شک، وَإِذَا مَرْضَتُهُ فَهُوَ يَشْفَعِي، اللہ جسے چاہتا ہے وہ شفا یاب. شفا یاب دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں مقبول سلیم بات کر رہا ہوں. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی گلشن حدیث سے. اچھا گلشن حدید کراچی سے، فرمائیے حضور کیا پوچھنا پچھلے چاہیں گے؟ سال ٹائیفائڈ ہوا تھا، بہت سیریس قسم کا. میری انتڑیاں جو ہیں وہ بالکل ابھی کام چھوڑ گئی ہیں، ٹانگوں میں کھچاؤ ہوا ہے، پیرالائز ٹائپ کا جسم کی پوزیشن ہے. میں شوگر کا پیشنٹ بھی ہوں. ٹھیک ہے، عمر کتنی ہے؟ عمر میری 67 ایئرس ہے. اچھا، اور یہ کتنے عرصے پہلے ٹائیفائڈ ہوا تھا؟ یہ پچھلے سال ہوا تھا، اچھا لاسٹ ایئر جون میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جون میں ہوا تھا. اس کے بعد پوزیشن حالات خراب ہی ہیں. اچھا شوگر اس کے بعد سے کنٹرول میں ہے یا ڈسٹرب ہے؟ نہیں، شوگر تو میں انسولین لیتا ہوں. اچھا انسولین لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا. چلیں ٹھیک ہے، ابھی جواب دیتے ہیں. جی کیم صاحب. ٹھیک، چونکہ مرض پرانا ہے، مرض پرانا ہے، بالکل. پیچیدہ ہے، ہم، اور ٹائیفائڈ کا مطلب یہ ہے کہ آنتوں میں انفیکشن ہے. ہم، آنتوں میں خاص ایک بیکٹیریا ہوتا ہے، اس جی. کی وجہ سے ٹائیفائڈ کے اثرات بھی ویسے 2-3 سال تک رہتے ہیں اگر مناسب انداز میں اس کا ٹریٹمنٹ نہ ہو. جی علاج نہ ہو، ٹھیک ہے. تو پھر وہ اس کے اثرات عرصے دراز تک رہتے ہیں. بعض اوقات تو 8-9 سال بھی ٹائیفائڈ کے اثرات رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ کہ آپ اپنے مجھ سے اس کی تو دوا منگوائیں، اپنی رپورٹس اگر موجود ہیں تو وہ بھیج دیں. کرنٹ موجود یعنی تازہ رپورٹ ہو تو وہ بھیج دیں. ٹھیک ہے. فون پہ رابطہ کر لیجئے. میرے فیس کا کورس ایک میں آپ کو 2-3 مہینے کا بھیجوں گا. 2-3 ماہ یہ دوا استعمال کر لیجئے، آپ کا شوگر بھی نارمل ہو جائے گا اور آپ کا ٹائیفائڈ کا اثرات جو آنتوں میں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لاہور سے کالر ہیں، انہیں شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شکیل بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میرے ساتھ 2 پرابلمز ہیں جو میں پوچھنا چاہوں گی، اگر اس کے لیے مجھے کچھ گائڈ کر دیں. جی جو شوگر ہے وہ السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام. شوگر میری 2.5-3 سال پہلے ڈائگنوز ہوئی تھی، کافی ہائی تھی، لیکن میں نے الحمدللہ اس کو تھوڑا میڈیسن سے اور تھوڑا ایکسرسائز وغیرہ سے اپنی ڈائٹ سے میں نے اس کو مینٹین کیا. ویری گڈ. آپ ذرا تھوڑا اونچا بولے بیٹا. شوگر کنٹرول ہے اب میری. ٹھیک ہے. بٹ ابھی آپ نے کہا کہ وہ شوگر کے سے مستقل دوائی تو کھاتے ہیں نا، تو چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. جی ہاں. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ میرے بیک سائڈ پہ جو مہرے ہیں وہ اوپر سے سرویکل جو ہے وہ 3 اور 4 مہرا اور نیچے سے 5واں مہرا، اس کی ڈسک جو ہے اس میں سے ٹشو باہر تھوڑا آ گیا وہ جو نرو کو پریس کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے میری نرو جو ہے وہ ہاتھوں کی پاؤں تک کھچ پڑتی ہے بہت زیادہ. ٹھیک ٹھیک. اچھا ایج میری 51 ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایج 51 ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ شوگر جو آپ کی کنٹرول ہے وہ کسی دوا سے ہے یا آپ غذا سے کر رہی ہیں؟ دوا سے بھی ہے اور میں ڈائٹ سے بھی فوکس ہوں. دوا ایلوپیتھک کھا رہی ہیں؟ جی ایلوپیتھک کھا رہی ہوں. تو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ یہ دوا آپ ساری زندگی کھاتی رہیں گی؟ جی بالکل. اچھا بیٹا، بات یہ ہے کہ میں اسی کو آپ کو ذرا تفصیل بتاتا ہوں. کوئی بھی دوا ساری زندگی کھانے کے لیے نہیں ہوتی، آپ مائنڈ میں رکھیے گا. اگر مستقل ٹھیک ہونا چاہتی ہیں تو ہمارا کورس استعمال کریں. 3 مہینے کے بعد آپ بے شک میٹھا کھائیں، جو مرضی کریں، آپ کا شوگر نارمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ کو رابطہ کے لیے میرا فون نمبر چل رہے ہیں، رابطہ کر لیجیے گا. اور اس کے لیے پھر میں آپ کو سروائکل اور اسپائنل کارڈ کی جو پرابلم ہے اس کو بھی میں آپ کو اس کی بھی دوا بھیج دوں گا. ٹھیک ہے. مسز شکیل تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ. آپ نے پروگرام میں کال کی. لاہور سے کال کر رہی تھی مسز شکیل. انہوں نے اپنا مسئلہ یہاں پر بیان کیا شوگر کے حوالے سے اور موروں کے درد کے حوالے سے. کچھ دیر پہلے ہمارا یہی میرے خیال میں موضوع گفتگو تھا جس کے اوپر بات ہو رہی تھی. جی اچھا، تو اس کے لیے جو ہے تو ایک تو مہرے نارمل ہو جاتے ہیں. مہروں کی پرابلم سے پیرالائز ہوتا ہے، جی فالج، لقوہ، بالکل. مہروں کی اور شٹیکا، جس کی وجہ سے لوگوں کو دونوں ٹانگوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نچلا دھڑ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کم ہو جاتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، ناممکن بعض اوقات جو ہے وہ دھڑ. اس میں بعض مریض ایسے بھی ہیں کہ جن کو شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، کولیسٹرول لیول بھی ہائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ریڑھ کی مہروں کا ہڈیوں کا درد بھی ہے اور وزن بھی زیادہ ہے. یہ بالکل ایسا کیس ہوتا ہے کہ جو بڑا مشکل مرحلے میں ہوتا ہے. لیکن اللہ کی رحمت یہ ہے
کہ ان مراحل سے مریض کو 3-4 مہینوں میں گزار کر ہم ان کا نارمل بلڈ پریشر نارمل کر دیتے ہیں، شوگر نارمل ہو جاتی ہے، ہارٹ بیٹ نارمل ہو جاتی ہے، ویٹ نارمل ہو جاتا ہے. تو یوں جو ہے بہت سارے کیسز میں ایک نسخہ بتاتا ہوں جو عمومی طور پر لوگوں کے لیے بہت کار فرما ہوتا ہے. اس میں بہت ساری ایک سوہنجنا لیجئے، سوہنجنا بہت سارے مسائل آپ کے حل کرتا ہے. سوہنجنا ہمارے ملک میں بہت وافر مقدار میں ہے، اور یہ سمجھیے کہ یہ آپ کے اگر سوہنجنا کے تازہ پتے لے لیں، اس وقت موسم سوہنجنا کی پھلیوں کا موسم بھی ہے، اور تو پھلی بھی سبزیوں میں بنا کے کھائی جاتی ہے. سوہنجنا کے پتے لیجئے، تقریباً 50 گرام پتے لے کر ان کو بوائل کر لیں 3-4 کپ پانی ڈال کر، ٹھیک ہے، اور صبح نہار اس کا قہوہ بنا کے پئیں. اگر اس میں مزید اضافہ کرنا چاہیں تو آپ نیم کے پتے اور سوہنجنا کے پتے دونوں مکس کر لیجئے. یہ خون بھی صاف کرے گا اور آپ کے شوگر کو بھی نارمل کرے گا. آپ کے گردوں کے لیے بہترین ہے، کیلشیم کی اس میں اچھی خاصی رینج ہے، اور اس کا قہوہ روزانہ بنا کے پیتے رہیں. جو بھی اس مرض میں مبتلا ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول ہے، ہارٹ پرابلم ہے، یا وزن کم کرنے والے حضرات جو ہیں وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک، یہ ایک بہت زبردست جو ہے قہوہ ہے جو میں نے بتایا ہے. اس کے علاوہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی ہمارا موضوع جو تھا وہ تھا ملاوٹ کے حوالے. آج کا موضوع یہ تھا کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ کیوں بیمار ہو رہی ہیں، ہمارے بچے کیوں چھوٹے قد کے رہ رہے ہیں، اور ان کو کچھ لوگ موٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں، کچھ لوگ کو اچھے خاصے تھے، اچانک کینسر ہو گیا، اچانک ان کو بلڈ پریشر ہو گیا، اچانک ان کو شوگر ہو گئی، اور اچانک بہت سارے امراض جو ہیں وہ ان کا وہ شکار ہو گئے. اس کی بڑی وجہ ملاوٹ ہے، اور اس سے بچنے کے لیے بہترین اچھی غذا استعمال کریں، سیر کیجئے، واک کیجئے، نماز پڑھیں، اور اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھیں، پاکیزگی کی طرف آ جائیں، اپنا مال بھی صاف ستھرا بیچیں، اور لوگوں کو بھی تلقین کریں کہ صاف ستھرا مال، حلال مال کی طرف آپ آئیں، تاکہ آپ کے بچے بھی حلال مال کھائیں، اور آپ کی زندگی میں آپ کے بچے آپ کے لیے بخشش کا سامان بن جائیں. بہت اچھی بات ہے. چلیں حکیم صاحب، اب کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور آج کا موضوع ایسا تھا کہ ہم نے اڈلٹریشن پہ، ملاوٹ کے حوالے سے، اور یہ آب و ہوا کی جو تبدیلیاں ہیں انسانی جسم کے اوپر کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی، اور دیگر یہ کہ آپ کے جو سوالات ہیں اس کے اوپر پروگرام میں گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. آپ کے سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کو پروگرام میں شامل نہیں کیا جا سکا، ان کو انشاءاللہ آگے ضرور پروگرام میں شامل کریں گے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.